گزرتا رہا۔ ٹایانگ کی تعلیم اب مکمل ہو چکی تھی، پر اس کے دل میں اب بھی ایک ہی سوچ چھائی ہوئی تھی کہ کیا آئلہ مجھے اب بھی یاد کرتی ہوگی؟ کیا میری چھوٹی بیگم ابھی بھی میرے ہاتھوں میری ہنسی اور میری چھوٹی کو یاد کرتی ہوگی؟ وہ کلاس روم میں کتابوں اور نوٹوں کے درمیان بیٹھا، لیکن ذہن کہیں اور ہوتا۔ ہر لمحہ اس کے دل کی دھڑکن آئلہ کو چھوتی۔ اکثر رات کے سناٹے میں وہ کھڑکی کے پاس کھڑا آسمان کو دیکھ کر سوچتا، آئلہ میری نانی جان، یہ سال تمہارے بغیر کیسے گزرے اور میں تمہیں دوبارہ دیکھنے کے لیے ترس رہا ہوں۔ ٹایانگ کے لبوں پر ہلکی سی مسکان ہوتی، مگر آنکھیں نمی سے بھری ہوتی تھیں، بلکہ دل کی ہر دھڑکن میں چھپی ہوتی تھی، اور اس کا دل ہر دن اپنی بیوی کو یاد کرتا تھا۔ ٹایانگ نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد پیرس میں اپنا بزنس شروع کیا۔ اب اس کی عمر 27 سال تھی، اور جبکہ وہ 22 سال کا ہونے والا تھا، ہر دن ہر لمحہ وہ کام میں مصروف تھا، لیکن اس کی نظر اور دل ہمیشہ کوریا میں اپنی بیوی آئلہ کو یاد کرتے تھے، اور دل ہمیشہ کوریا میں اپنی بیوی آئلہ کو یاد کرتا۔ آئلہ اب 11 سال کی ہو چکی تھی، وہ دن بدن بڑی اور حسین ہوتی جا رہی تھی، مگر اس کے دل میں ٹایانگ کا نکاح اور چھوٹی یادیں، اس کی محبت، سب دھیرے دھیرے مٹ گئی تھی۔ اس کے گھر والوں نے بھی کبھی اس کے نکاح کا ذکر نہیں کیا تھا، اسے بچپن سے ہی اس کے نکاح سے بے خبر رکھا گیا۔ ٹایانگ کے خاندان بھی ابھی تک کوئی مزاحمت، اور آئلہ اپنی روزمرہ زندگی میں خوش اور مصروف تھی۔ وہ اپنی کلاس میں، کھیلوں میں اور دوستوں کے ساتھ ہنستی مسکراتی ہر لمحہ اپنی دنیا میں مگن رہتی۔ اس کے دوستوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، کچھ لڑکے کچھ لڑکیاں، مگر سب کی نظریں بس آئلہ کی خوبصورتی اور معصومیت پر ٹھہری رہتی تھیں۔ ہر کوئی جو بھی آئلہ کو دیکھتا اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا، لیکن آئلہ کی دنیا میں صرف خوشیاں، دوست اور اپنی زندگی کے لمحے تھے۔ ٹایانگ دوسری طرف پیرس میں بزنس میں کامیابی حاصل کر رہا تھا، مگر اس کی ہر کامیابی کے پیچھے آئلہ کی یاد اور اس کا خیال چھپا ہوا تھا۔ ہر خوشی کے لمحے میں بھی وہ دل ہی دل میں سوچتا، کیا میری آئلہ اب بھی مجھے یاد کرتی ہوگی؟ کیا وہ کبھی دوبارہ میری طرف دیکھے گی؟ اور یوں دونوں کی زندگی میں وقت گزرتا رہا، ایک دنیا کی خوشیوں میں، روشنیوں میں، اور دوسری دنیا کی معصومیت اور خوشیوں میں، مگر دل کی دھڑکنیں۔ جیسے ہی آئلہ 15 سال کی ہوئی، مسٹر چوئی نے اچانک اس کی منگنی مسٹر کانگ کے بیٹے کے ساتھ کر دی۔ یہ سب کچھ جان بوجھ کر خفیہ رکھا گیا تاکہ کم فیملی کو خبر نہ ہو، مگر چونکہ مسٹر کانگ کم فیملی کے سب سے بڑے دشمن تھے، انہوں نے یہ خبر فوراً ٹی وی چینلز پر پھیلا دی۔ یہ خبر جیسے ہی کم فیملی تک پہنچی، سب کے دلوں پر صدمے اور حیرت کی لہر دوڑ گئی۔ دادا دادی، والدین، سب کے چہرے سخت ہو گئے، آنکھوں میں مایوسی کی جھلک تھی۔ دادے نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ مسٹر چوئی جانتے ہیں کہ آئلہ پہلے ہی کسی کے نکاح میں ہے، پھر بھی اس نے ایسا کیوں کیا؟ ٹایانگ جو پیرس میں بزنس میں مصروف تھا، جب یہ سب خبر سنی تو اس کا دل ٹوٹ سا گیا۔ اس نے اپنے کمرے میں بیٹھ کر سر پکڑا اور دل ہی دل میں سوچا، میری آئلہ، وہ میری زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے، اور اب کسی اور کے ساتھ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کم فیملی کی خاموشی اور حیرت میں ایک طرف کی بے بسی چھائی ہوئی تھی۔ سب جانتے تھے کہ یہ نہ صرف ایک خفیہ حرکت تھی، بلکہ ایک دھوکہ بھی، جو مسٹر کانگ اور مسٹر چوئی نے کی تھی تاکہ کائیو اور آئلہ کبھی الگ ہو جائیں۔ دادا نے آہستہ سے کہا، ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے، یہ نیکی، یہ انصاف کے خلاف ہے۔ آئلہ ہماری امانت ہے، اور ہم اسے ہر حال میں واپس لائیں گے، چاہے قیمت دینی پڑے۔ ٹایانگ کے دل میں ایک اور عزم جاگا، اگر یہ دنیا بھی ہمیں الگ کرنے کی کوشش کرے، میں ہر قیمت پر اپنی اور آئلہ کے حق کے لیے لڑوں گا، اور اس کی خوشی کو کسی کے ہاتھوں نہیں دوں گا۔ ٹایانگ نے فوراً ہی اپنی کمپنی کے معاملات اپنے مینیجر کے ہاتھ سونپ دیے اور واپس کوریا کے لیے آ گیا۔ پھر جیسے ہی وہ واپس آیا، اس نے فوراً کوئی رد عمل نہیں کیا۔ وہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھتے ہوئے خاموشی سے صبر کے ساتھ صورتحال کا جائزہ لے رہا تھا۔ کم فیملی کے سب لوگ اس کی واپسی پر خوش تھے، مگر سب کے دلوں میں سوال تھا، ٹایانگ اب کیا کرے گا؟ آئلہ کو کیسے بچائے گا؟ ٹایانگ اندر ہی اندر سب کے لیے، اور سب سے بڑھ کر آئلہ کے لیے منصوبے بنا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر خاموشی تھی، اور آنکھوں میں عزم اور ہمت۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، اب وقت ہے سوچ سمجھ کر قدم اٹھانے کا، کوئی جلد بازی نہیں، ہر چیز اپنے وقت پر ہوگی۔ آئلہ کی خوشی اور ہماری محبت کی حفاظت میری ذمہ داری ہے۔ اور یوں ٹایانگ نے اپنی واپسی کے بعد صبر اور خاموشی کی حکمت اپنائی تاکہ آئلہ کو نقصان سے بچائے، اور مسٹر کانگ اور مسٹر چوئی کے منصوبوں کو ناکام بنانے کے لیے بہترین موقع تلاش کرے۔ پھر وہ تھوڑی ہنس کر اپنی دادی کی طرف مڑا اور پوچھا، دادی جان، کیا آپ بھی مجھ سے ناراض ہیں؟ کیا آپ نے مجھے یاد کیا؟ دادی نے آہستہ سے کہا، مگر چہرے پر تھوڑی سی سختی کے ساتھ، دادی، کیا فرق پڑتا ہے؟ تم نے کون سی میری بات ماننی ہے؟
اگر وقت پر کسی اور لڑکی سے شادی ہو جاتی تو اب تمہارے جیسے 2 اور چھوٹے چھوٹے ہوتے۔ ٹایونگ کی ماں نے فوراً بیچ میں آ کر کہا، تھوڑی جذباتی مگر نہ لہجے میں، اماں جان بس کر دیں، آپ دیکھ نہیں رہی وہ کتنے سالوں بعد آیا ہے، پلیز اس وقت یہ سب باتیں مت کریں۔ ٹایونگ نے ماں کی بات سنی اور دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ رات کے وقت جب پورا خاندان ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا، ماحول میں ایک خاموشی اور سنجیدگی تھا۔ ٹایونگ کے والد نے سنجیدگی کے ساتھ ٹایونگ کی طرف دیکھ کر پوچھا، ٹایونگ بیٹا، پھر تم نے آگے کیا سوچا ہے؟ ہم کیا کریں گے؟ پھر ہماری بہو اپنی الہ کو اس گھر میں کیسے لائیں گے؟ ٹایونگ نے والد کی طرف ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا، مگر اس کی آنکھوں میں عزم اور پختہ ارادہ تھا۔ آپ پریشان مت ہوں ڈیڈ، میں سب کچھ سنبھال لوں گا، نہ وہ لوگ جتنی مرضی سازشیں کریں مگر مجھ سے میری الہ کو نہیں چھین سکتے۔ سب لوگ ٹایونگ کی بات سن کر تھوڑا مطمئن ہوئے، مگر دل ہی دل میں سب جانتے تھے کہ یہ راستہ آسان نہیں۔ رات کے سکون میں ٹایونگ نے عشاء کی نماز پڑھی اور پھر اپنے رب کی عبادات میں مشغول ہو گیا۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ دن بھر کی تھکن کے بعد رات کے اندھیروں میں اللہ کے حضور اپنے دل کی سچائی اور دعا کے ساتھ منور ہو وہ دیر تک عبادت میں لگا رہتا، ہر لمحہ دل سے اللہ اپنے رب سے باتیں کرتا، اپنے اندر کی محبت، خوف اور شکر سب ظاہر کرتا۔ یہ اس کے لیے سکون کا لمحہ تھا جہاں دنیا کی ہلچل اور پریشانیاں مٹ جاتی تھیں۔ شاید اللہ کو ٹایونگ کی یہ ادا بہت پسند آ گئی، اس کی عاجزی، اس کا صبر اور اس کے دل کا خلوص بھرا عشق، اور شاید اسی کی وجہ سے ٹایونگ نے دل ہی دل میں سوچا، میرے رب میں یہ دعا ہے کہ میں ہمیشہ اپنی الہ کی حفاظت کر سکوں، اپنی ہر برائی سے بچا سکوں اور اسے اور خوشیاں دے سکوں۔ رات کے سکوت میں ٹایونگ کی آنکھوں میں ایک امید کی چمک تھی اور دل میں ایک پختہ عزم کہ کچھ بھی ہو جائے وہ اپنی الہ کو کبھی تنہا یا نقصان میں نہیں دیکھنے دے گا۔ ٹایونگ رات کے سکوت میں بیٹھا اپنی عبادت اور دعا کے بعد الہ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ سوچتا اس کی مسکراہٹ، ہر اشارہ، ہر چھوٹی چھوٹی بات، وہ سوچتے اور اپنے دل کی گہرائیوں میں غرق ہوتے ہوئے کیسے سو گیا خود اس کو معلوم نہ ہوا۔ دوسری طرف چوئی مینشن میں آدھی رات کے وقت بھی الہ کی شرارتیں جاری تھیں۔ اس کی اپنے والدین سے روزگار ضد کی آوازیں پورے گھر میں گونج رہی تھیں۔ مام ڈیڈ میں جانا چاہتی ہوں، پلیز مجھے روکو مت۔ پر اس کے والدین اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔ مسٹر چوئی، الہ ابھی نہیں، یہ وقت ٹھیک نہیں، کل صبح ہی ٹھیک رہے گا۔ مسٹر چوئی، بیٹی جان، تمہیں انتظار کرنا ہوگا، رات کے اس وقت میں گھر کے باہر جانے کی اجازت نہیں۔ الہ نے پھر سے اپنی چھوٹی چھوٹی انگلیاں زمین پر ماری اور اداس مگر الہ نہیں، میں نہیں رکوں گی، میں ضرور جاؤں گی، آپ نے وعدہ کیا تھا۔ اس کے والدین نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، مسٹر چوئی، یہ چھوٹی بلی بھی نہ جانے کہاں سے یہ طاقت لے آئی، اور یوں آدھی رات کو چوئی مینشن کے الہ کی شرارتیں اور والدین کی ضد کے درمیان ایک مزاح، دلچسپی بھرا ماحول